السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بریلوی کے علماء جھوٹ بولتے ہیں، قرآن و شریعت کی غلط تشریح کرتے ہیں، امت میں اختلاف اور انتشار پھیلاتے ہیں، امت کو حلوہ میلاد اور فاتحہ تیجا اور چلسمہ پہ لگائے رکھتا ہے تاکہ اس کے جیب بڑھتے رہیں۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے کال ریکارڈنگ کو سنیں گے جو ایک عام آدمی بریلوی کے ایک مولانا کو اوقات یاد دلا دیا۔ سامعین، پہلے آپ اس کلپ کو سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ ہوگا۔ جی محترم، جی مولانا فرمائیں کیسے یاد کیا ہے؟ ہاں یاد کیا ہے، جو کل آپ نے بھیجا تھا نا۔ جی جی، اب ایک میں پوچھتا ہوں، 3 دوروں کو سب سے بہتر دور کہا گیا۔ جی جی، اس دور کے بعد بدعت چالو ہوگی۔ اچھا، اب جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے میتیں ہوئی ہوں گی، آپ نے دفن کیا ہوگا، آپ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ اور تابعی اور طبع تابعی کا عمل کیا تھا؟ کیا اس زمانے میں قبر پر حضرت والا میں ایک منٹ سمجھ گیا یہ پوری بات ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ کیا ان زمانوں میں قبر پر اذان ہوئی اور کہا گیا کہ 72-73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہے جہنم میں جائیں گے، ایک ناجی ہوگا؟ تو پوچھا کون طبقہ ناجی ہوگا؟ وہ انا ما علیہ، یعنی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ تو صحابہ اور حضور سے ثابت نہیں ہے قبر پر اذان دینا، تو جو لوگ دے رہے ہیں کیا اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے؟ آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ نہیں، ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں، حافظ حجر عسقلانی نے قبر پر اذان دینے کو بدعت لکھا ہے۔ بحر الرائق جلد اول صفحہ نمبر 192، در مختار جلد اول صفحہ نمبر 166، فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 107 اس کو مکروہ لکھا ہے۔ فتاوی شامی جلد اول صفحہ نمبر 659 اس کو بدعت لکھا ہے۔ جاہل حق احمد یار خان صاحب نے صفحہ نمبر 303 اس کو بدعت لکھا ہے۔ جی، اب آپ فرمائیے کہاں سے کر رہے ہیں؟ پہلے تو جناب والا میں آپ سے یہ دریافت کر لوں کہ کیا یہ کوئی شریعت مطہرہ کا کوئی اصول ہے کہ جو 3 قرنوں میں جو ہے جو کام نہ ہوا ہو وہ کام جو ہے وہ عذرو یہ شرع ناجائز ہے، حرام ہے؟ کیا کوئی شریعت کا اصول ہے؟ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ شریعت کو 3 دوروں میں نہیں ہوا اس کے بعد بدعت چالو ہوئی۔ جب بہت سی چیزیں ایسی ہیں، حضور اور صحابہ تابعی طبع تابعی ان لوگوں نے اس عمل کو نہیں کیا ہے، اور دین میں نئی چیز پیدا کرنا یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو حضور نے اور صحابہ نے نہیں کیا اس کو آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ کیا آپ حضور اور صحابہ سے زیادہ دین کو جانتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کوئی حصہ چھوڑ کے گئے جو امت کے لیے بتایا ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، اور کہاں سے کر رہے ہیں؟ میں نے کل معارف القرآن کا ایک حوالہ پیش کیا تھا، آپ نے شاید ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ کر لیا، اس میں نہیں ہے وہ، اس میں قبر پہ آئیے، اس میں ممبر کے تعلق سے بنائیے نہ بنائیے وہ دین کا کوئی معاملہ نہیں۔ مطلب اگر کوئی ممبر بنائے گا، ممبر کوئی مسجد کے اندر کوئی ممبر محراب بنائے گا، محراب کے تعلق سے ہے وہ۔ مولانا رفیع عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور مبارک میں مسجد کے اندر محراب نہیں بنائی جاتی تھی۔ اس زمانے میں مسجد کے اوپر گنبد لگتا تھا، مینارہ؟ نہ مینار اور نہ گنبد بنتا تھا، تو یہ بعد میں ہوا نا۔ تو نہیں، ہمارے اصول کے نہیں مولانا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ نہیں، اس کا نام دین نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے بناتے ہیں، لیکن اذان کرنا دین سمجھتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی، اذان میں نے آپ سے کل بتلایا تھا، اور ابھی میں نے آپ کی میں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا حوالہ دیا۔ ملفوظات کوئی بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا کہ ان کا حوالہ نہیں ہے، میں نے کیا۔ بعض مشائخ ایسا کرتے ہیں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی کہاں سے نہیں رہے؟ آپ اپنی بات کہے جا رہے ہیں، تو ایسے تو کوئی بات نہیں ہو پائے۔ سنائیے، آپ سنائیے۔ ابھی میں نے صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی کا حوالہ دیا، بعد مشائخ کا عمل، پھر میں نے جو ہے مولانا کہ جو ہے میت کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا نام صفحہ 431 کا حوالہ دیا۔ آپ ہی کے ایک دیوبندی وہابی مولوی، آپ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات کو مانتے ہیں؟ میں آپ کی دیکھیے کوئی آپ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات کو مانتے ہیں؟ نہیں، میری بات سنیے، آپ بتا دیجیے، آپ نے حوالہ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی کا دیا ہے، ان کی بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہو جن کا حوالہ دیا ہے؟ دیکھیے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جس
عمل کی بات آپ کی اور ہمارے درمیان چل رہی ہے، ہم ان سے پڑھتے ہیں، اسی پر قائم رہنا چاہتا ہوں، وہی میں کہہ رہا ہوں، ادھر بھٹکنا نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ محدث عبدالعزیز دہلوی کی بات کو مانتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے متفقہ بزرگ ہیں. انہوں نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہا، آپ اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ ہم جو ہے آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، بھاگ نہیں رہے ہیں، آپ اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اذان قبر پر جو ہے قبر پہ نہیں، آپ اسی سلسلے میں آپ محدث عبدالعزیز دہلوی کو آپ اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، کافر ہے. دیکھیے ایسا ہے کافر کے بارے میں ہم سکوت کر رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علی رحمۃ الرضوان نے یہی لکھا ہے کہ اس کی توبہ مشہور ہو چکی تھی. کہاں توبہ کیا تھا؟ فتاوا رشیدیہ میں دیکھ لیجیے گا، رشید احمد گنگوہی سے پوچھا گیا، آپ اس کی فوٹو میں کاپی دیکھیے، آپ خود دیکھ لیجیے گا. فتاوا رشیدیہ میں نہیں ہے، فتاوا رشیدیہ میں نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس کی فوٹو کاپی دیجیے. گفتگو کے آداب، فتاوا رشیدیہ کے بارے میں مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فتاوا رشیدیہ میں یہ چیز نہیں لکھی ہے. فتاوا رشیدیہ میں اب سوال کیا گیا ہے کہ کیا انہوں نے توبہ کی تھی، تو توبہ کیونکہ مشہور ہو چکی تھی تو یہ اعلیٰ حضرت نے اس توبہ کا بھی جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے. تو فتاوا رشیدیہ کی بات کو آپ مانتے ہو؟ بھائی فتاوا رشیدیہ میں بہت سے مسائل غلط لکھے ہوئے ہیں. نہیں مولانا رشید احمد گنگوہی کو مسلمان سمجھتے ہو؟ وہ کافر ہے. ماشاء اللہ کافر کی بات کو آپ مانتے ہو؟ وہ بھائی دیکھو یہ کافر کی بات کو مانتا ہے. فتاوا رشیدیہ بھیجیے اس کی فوٹو کاپی، توبہ مشہور ہوئی ہوگی. نہیں مولانا آپ ان کو کافر مانتے ہو، ان کی بات بھی مانتے ہو؟ میرے بھائی دیکھیے میرے پاس ایک کام یہی نہیں ہے، میں مریضوں کو دیکھتا ہوں. مریضوں میں بھی مریض کو دیکھتا ہوں، مریض بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی مریضوں کو دیکھتا ہوں. مولانا جتنا گھما کیوں رہے ہو، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ فتاوا رشیدیہ والی بھیجو. اچھا فتاوا رشید مولانا رشید کو مسلمان نہیں سمجھتے تو ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ اس نے توبہ کی تھی کہ یہ نہیں کی تھی، یہ کیا گیا رشید احمد گنگوہی سے. تب انہوں نے کیا کہا؟ اب یہ دیکھیے لیکن اس کی فوٹو کا بھی بھیج دیجیے گا جو کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے ایسا ہے آپ دوسرے موضوع پر چلے گئے، اذان قبر سے ہٹ نہیں. فتاوا رشیدیہ میں کلیئر ہو جائے، فتاوا رشیدیہ میں کیا پوچھا گیا سوال، اور سوال کی فوٹو کا بھی بھیج دیجیے گا. جناب والا آپ فرار اختیار کر رہے ہیں. میں فرار نہیں اختیار کر رہا ہوں. آپ فتاوا رشیدیہ موضوع پر چلے گئے، اسماعیل دہلوی کے موضوع پر چلے گئے. اسماعیل دہلوی عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھر کے ہیں. عبدالعزیز دہلوی کی بات آپ مانتے ہو تو اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے بھائی پہلے ایک موضوع پر تو ہم آپ اور ہم جو ہے بات کر لو. اسماعیل دہلوی پر تو بعد میں بات کریں گے. کر لو. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ بعد مشائخ کا عمل ہے، تو عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات کو آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اب پھر میں نے آپ کے ایک اور دیوبندی دیوبندی بریلی چھوڑو، آپ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اس بات کے لیے اتنا کافی ہے، تو آپ اس کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کس کی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو بعد مشائخ کا عمل. ارے بھائی آپ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اور بعد اور پھر نہیں آپ بتائیے بھاگیے نہیں، آپ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں. تو اسماعیل دہلوی کے بارے میں عبدالعزیز محدث دہلوی عبدالعزیز محدث دہلوی کیا کہتے ہیں؟ میں اسماعیل دہلوی نہیں بات کر رہا ہوں. عبدالعزیز محدث دہلوی اسماعیل دہلوی کے بارے میں جو بات کہتے ہیں اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آپ مانتے ہیں؟ کس کی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا. آپ نے مانا ہے، آپ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو اسماعیل دہلوی کے بارے میں کہا اس بات کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے. نہیں بعد میں کیوں کریں گے؟ واہ بھائی واہ وہ کیوں کریں گے؟ ایک طرف تو مان رہے ہو، بہت بارے مولانا کہاں پڑھے ہو؟ ایک طرف تو عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات مانتے ہو اور دوسرا پوچھ رہا ہوں نہیں مانتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں ارواح ثلاثہ پڑھ لیجیے گا. کیا لکھا ہے؟ ارواح ثلاثہ میں غالباً اور بھی کئی جگہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اگر میری بینائی ساتھ دیتی تو میں نہیں. کیا لکھا ہے ارواح ثلاثہ میں؟ کیا لکھا ہے؟ بات سن لیجیے گا پوری. پہلے آپ نا آداب سے واقف نہیں ہیں. کیا لکھا ہے بھیا؟ پوچھ رہا ہوں ارواح ثلاثہ میں کیا لکھا ہے؟ اس میں ٹوک رہے ہیں آپ. لکھتے ہیں ارواح ثلاثہ میں عبدالعزیز محدث دہلوی نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا لکھا؟ کافر ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر میری بینائی ساتھ دیتی تو میں عبدالعزیز شاہ اسماعیل دہلوی کا اسی طریقے سے رد کرتا تقویت الایمان کا، جیسا میں نے شیعوں کا رد کیا ہے تحفہ اثنا عشریہ کا لکھ کر. ٹھیک ہے تقویت الایمان کی رد کرتے نا، ان کے بارے میں کیا لکھا ہو؟ کافر ہے؟ تقویت الایمان کیا ہے؟ سراسر گستاخیوں کا مجموعہ ہے. گستاخیوں کا مجموعہ ہے. چلو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کافر تو نہیں کہا. شاہ عبدالعزیز دہلوی آپ کیوں کہتے ہو؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو علامہ فضل حق خیر آبادی نے کافر کہا ہے. کہا ہے تو کہہ کے کوئی فتویٰ کتاب پڑھ لیجیے گا آپ. علامہ عبدالحق کیا نام ہے فضل حق خیر آبادی. فضل حق خیر آبادی نے ان کو کافر کی بات مانو گے؟ عبدالعزیز محدث دہلوی کافر ہیں، اسماعیل رشید احمد گنگوہی کافر ہیں، اور آپ کے پاس جو حوالہ ہوتا ہے کافر کا ہوتا ہے، کسی مسلمان کا ہوتا ہے؟ ارے بھائی تقویت الایمان نے سارے مسلمانوں کو کافر مشرک قرار دے رکھا ہے. کہاں پر؟ سارے مشرکوں کو. جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہے، جو یا
क्या नाम है, تصرف کا قائل ہو وہ مشرک ہے، جو کشف کا قائل ہو وہ مشرک ہے. ارے وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی بات ہے، وہ ہم سے نہیں مراد ہے. کیوں نہیں، کیا کمال کی بات ہے. تو آپ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے؟ کس نے؟ علامہ فضل حق خیر آباد. علامہ فضل حق تو عبدالعزیز محدث دہلوی کو کافر کہا، تو عبدالعزیز دہلوی اگر کافر ہے تو ان کی بات کیوں لا رہے ہو دلائل؟ علامہ فضل حق خیر آباد ان کی جب علامہ فضل حق نے عبدالعزیز محدث دہلوی کو کافر کہا ہے تو ان کی بات دلائل پہ کیوں لا رہے ہو؟ جب وہ کافر ہیں، عبدالعزیز محدث دہلوی کافر ہیں، تو ان کی بات دلائل پہ کیوں لا رہے ہو؟ عبدالعزیز محدث دہلوی کو نہیں کہا ہے، اسماعیل دہلوی کو کہا ہے. کس نے؟ علامہ فضل حق خیر آباد. یہاں فضل حق صاحب کی بات نہیں ہے، یہاں عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات. علامہ فضل حق خیر آباد یہاں تو دہلوی کے شاگردوں میں، یہاں تو اسماعیل دہلوی کی بات ہے. ان کی عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات ہے. عبدالعزیز محدث دہلوی کو آپ حوالہ دے رہے ہو، اور آپ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، احمد رضا خان ہوں یا اشرف علی تھانوی ہوں، اگر ان لوگوں کی بات شریعت سے ٹکرائے گی تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعی اور طبع تابعی نے میت کو دفن کرنے کے بعد اذان نہیں دیا تو کون ہوتا تیسرا آدمی اذان دینے والا؟ بدعت ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو صرف جائز کہا جا رہا ہے. یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ کا جہال حق و ذاکر بہاد احمد یار خان نے لکھا ہے بدعت ہے، فتاوا شامی میں لکھا ہے بدعت ہے، بہر الرائق فتاوا عالمگیری میں دیکھا تو بدعت حسنہ لکھا ہے. یہ تو فتاوا شامی ہے، دکھلا دیں گے، بس دکھلا دو بدعت حسنہ لکھا ہے. جہاں بھی آپ مان لیں گے. ابن حجر نے لکھا ہے کہ بدعت ہے. میرے بھائی دیکھیے، آپ عربی عبارت بھیجیے اس کی، فتاوا شامی کی بدعت حسنہ لکھا، بھیجیے اسی رکی. چلیے ہم فتاوا شامی کا بھی آپ کو حوالہ دے دیں گے، جہال حق کا بھی حوالہ دے دیں گے. بھیجیے. لیکن میرے بھائی اور سنیے، جس کام کو جناب رسول اللہ کا دین مکمل نہیں ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم کی آپ تفسیر پڑھ لیجیے. نہیں تفسیر پڑھ لو. جب اللہ نے دین مکمل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت دفن کر کے عملی طور سے دکھا دیا، صحابہ نے دکھا دیا عملی طور سے، تابعی اور طبع تابعی نے دکھا دیا، ہو آر یو؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کے اندر اضافہ کرنے والے؟ اچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ بخاری شریف کا کبھی ختم شریف کیا ہے صحابہ کرام کے دور میں؟ صحابہ کرام میں بخاری شریف ختم کرو نہ کرو، دین کا تعلق نہیں. اگر نہیں ختم کرے گناہ کمر کیا ہے؟ مدارس میں ختم نہیں، وہ مدارس کا، سنیے مولانا اس کی جواب سن لو، وہ مدارس کا اپنا وصول ہے، وہ مدارس کا، اور کیا کمال کی بات ہے، مدارس کا اپنا وصول ہے کہ نہیں ملتا؟ ارے بھائی کوئی بھی دین کی بات کرو ثواب ہے، وہ مدارس کا اپنا وصول ہے. 4 سال میں پڑھائیں گے، 3 سال میں پڑھائیں گے، 5 سال، ہر مدارس کا اپنا الگ الگ وصول ہے، وہ ان کا وصول ہے، اس سے دین سے کیا تعلق ہے؟ وہ اصول دین سے تعلق بالکل نہیں، وہ ان کا وصول ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اذان کا جواب لوگ قبر کرتے ہو، اس کا دین سے تعلق ہے، کیوں کرتے ہو بتاؤ؟ کرنے کی وجہ بتاؤ، جب ختم ہوتا ہے کرنے کی وجہ بتاؤ کیوں کرتے ہو؟ کیا چیز؟ آپ کہتے ہو، سن مولانا سن، آپ کہتے ہو شیطان کا دخل ہے اس لیے کرتے ہیں، تو شیطان کا دخل پیشاب پاخانے پہ، بیوی کے پاس جانے پہ، وہاں کیوں نہیں کرتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ چلیے پہلے آپ نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ میں فتاوا شامی کے تعلق سے اور جعل حق کے تعلق سے آپ کے پاس فتاوا شامی کے تعلق سے بتائیے کہ بدعت حسنہ ہے، اور حافظ حجر ابن عسقلانی اس کی تحریر کیا وہ بھیجیے گا، دونوں بھیج دیجیے. ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم. سامعین، آپ نے پوری کلپ سنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بریلوی کے عالم اپنے دعوے کو مدلل کرنے کے لیے قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرتا یا کوئی حدیث پیش کرتا یا صحابہ کرام کے اقوال و افعال بیان کرتے یا ائمہ کرام اور مجتہدین تابعین طبع تابعین کے ہی کوئی قول و فعل نقل کر دیتے، لیکن یہ اس شخص کی عبارت پیش کر رہے ہیں جسے کافر و مرتد قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یقیناً ان کے پاس نہ تو کوئی قرآنی آیات ہے، نہ احادیث ہے، نہ صحابہ کرام اور تابعین طبع تابعین کے اقوال و افعال ہیں. اگر ہوتا تو ضرور پیش کرتا. اس لیے ہم تمام سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ بریلوی کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور رسم و رواج خرافات کو چھوڑ کر دین و شریعت پر عمل کرنے میں لگے رہیں. اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو بریلوی کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے. سامعین، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور دیں. جزاک اللہ.